بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، کہاوت ہے کہ جب درندے کے منہ کو انسانی خون لگ جائے تو وہ آدم خور بن جاتا ہے۔ ایسا ہی معاملہ گستاخ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بڑی شخصیت کی گستاخی کر لے معاذ اللہ، اور پھر اپنی گستاخی سے توبہ نہ کرے تو اسے گستاخیوں کی لت لگ جاتی ہے۔ وہ بڑھتے بڑھتے صحابہ، اہل بیت کرام، انبیاء، رسل، یہاں تک کہ معاذ اللہ ذات خدا بندی تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ یہی معاملہ اشرف لاہوری کا ہے۔ اسنا ہنجار نے جگر گوشہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب غلطی کی نسبت کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اگر یہ دلیل پیش کی تھی تو پھر بھی معصوم نہیں تھی، غلطی ہو گئی، خطا کی نسبت کا تکرار کیا، اور خطا پر تھیں، اور خطا پر تھیں، اور خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں۔ علماء اہل سنت نے اسے بر وقت لگام ڈالنے کی کوشش کی، لیکن وہ شخص اپنی گستاخیوں سے باز نہ آیا۔ اس نے توبہ نہ کی اور اب اس کو گستاخیوں کی لت لگ چکی ہے۔ کبھی صحابی رسول حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدعقیدہ قرار دیتا ہے، شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بغضی قرار دیتا ہے۔ تو آپ نے، حالانکہ اس نے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی زبان درازی نہیں کی تھی، لیکن آپ نے چیک کر لیا کہ اس کے سینے میں بغض ہے، چیک کر لیا کہ اس کے سینے میں بغض۔ اور کبھی حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ تہمت رکھتا ہے کہ انہوں نے صحابی پر بدگمانی کا کبیرہ گناہ کیا۔ بدگمانی کبیرہ گناہ ہے، اور اس شخص کی طرف سے حضرت مولا علی پر بہتان ہے کہ انہوں نے ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بدگمانی کی، انہیں شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بغضی سمجھا۔ لیکن آپ نے چیک کر لیا کہ اس کے سینے میں بغض ہے، چیک کر لیا کہ اس کے سینے میں بغض۔ ناظرین کرام، اس کی گستاخیوں کا سلسلہ بڑھتے بڑھتے اب یہاں تک آن پہنچا ہے کہ یہ شخص معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے کفر کی باتیں کرتا ہے۔ آپ اسی کی زبانی سنیے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تین صحابی جس حدیث کو ذکر کر رہے ہیں، اور پھر کم از کم ان کے اصول کے مطابق تو کفر کا فتویٰ بنتا ہے راویوں پر۔ ایک ایسی روایت جس کا ثابت ہونا خود مشکوک ہے، اس روایت کو سامنے رکھ کر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ؟ اس کے پیش نظر تو ان راویوں پر، جن میں تابعین بھی ہیں، جن میں صحابہ بھی ہیں، تین صحابہ کا اس نے ذکر کیا، معاذ اللہ ان پر کفر کا فتویٰ بنتا ہے۔ اور اگر یہ روایت ثابت ہو تو پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کلام ٹھہری، جو وحی الہی ہے۔ وحی الہی کو روایت کرنے سے معاذ اللہ کسی پہ کفر کا فتویٰ کیسے آ سکتا ہے؟ یہ کس ضابطہ کی بات کر رہا ہے؟ کون سے اصولوں کی بات کر رہا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور بعد میں تابعین، اتباع، ائمہ، محدثین، انہوں نے اگر ایک حدیث کو روایت کیا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حدیث روایت کرنے سے کفر کا فتویٰ کیسے لگتا ہے؟ ناظرین کرام، حدیث مصطفیٰ تو وحی الہی ہے۔ وحی الہی کو روایت کرنا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کیسے کفر ہو سکتا ہے؟ اگر کسی کافر نے کفریہ جملے بولے ہوں، اس سے کوئی شخص روایت کرتا ہے، نقل کرتا ہے، تو قاعدہ مشہورہ ہے کہ نقل کفر کفر نہ باشد۔ اگر اس سے نقل کرتا ہے، کافر نے کفریہ کلمات کہے اور کوئی شخص ان کلمات کو اس سے نقل کرتا ہے، تو وہ کفریہ کلمات کو نقل کرنا، ان کو روایت کرنا، وہ بھی کفر نہیں بنتا۔ جائے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کو روایت کرنے پر یہ کہا جائے کہ فلاں اصولوں کے مطابق معاذ اللہ صحابہ کرام پر
تو کفر کا فتویٰ بنتا ہے۔ پھر کم از کم ان کے اصول کے مطابق تو کفر کا فتویٰ بنتا ہے راویوں پر۔ ناظرین کرام، آپ اس کی گفتگو کو بغور سنیں، یہ کہہ رہا ہے کہ کم از کم کفر کا فتویٰ بنتا ہے، یعنی کفر کا فتویٰ بالکل ہلکا فتویٰ ہے، چھوٹے سے چھوٹا فتویٰ بھی جو ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پر معاذ اللہ لگتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا فتویٰ کفر کا لگتا ہے۔ 3 صحابی جس حدیث کو ذکر کر رہے ہیں اور پھر کم از کم ان کے اصول کے مطابق تو کفر کا فتویٰ بنتا ہے راویوں پر۔ ناظرین کرام، یہ اس کی دریدہ دہنیاں ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، یہ اس کی گستاخیوں کا سلسلہ ہے جو رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ ناظرین کرام، ہو سکتا ہے کہ یہ دھوکہ دینے کے لیے یہ کہہ دے کہ میں نے ان کے اصولوں کی بات کی ہے، تو سب سے پہلے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ وہ کون سے اصول ہیں جن کی بنیاد پر تم نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابہ کرام کے کفر کی بات کر دی؟ حالانکہ اگر کوئی شخص کلمہ کفر بولتا ہے تو اس سے کلمہ کفر کو نقل کرنے سے بھی کوئی شخص کافر نہیں ہوتا۔ کافر سے کلمہ کفر نقل کیا جائے تو جب بھی ناقل کافر نہیں ہوتا۔ اصول تو یہ ہیں، ضوابط تو یہ ہیں، یہ کون سا ضابطہ ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث روایت کرنے کی بنیاد پر تم محدثین کو نہیں، تم تابعین کو نہیں، تم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم ان 3 بزرگ ہستیوں کے معاذ اللہ کفر کی بات کر رہے۔ اور دوسری بات میں اس ناہنجار سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ غالی رافضیوں کے علاوہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے لیے اس قسم کے الفاظ کیا کبھی کسی نے استعمال کیے؟ کیا تم اپنے باپ کے لیے یہ الفاظ استعمال کر سکتے ہو کہ میرے باپ پر فلاں کے اصول کے مطابق کم از کم کفر کا فتویٰ تو لگنا چاہیے؟ کیا تم یہ الفاظ تقریر کے دوران اپنے باپ کے لیے بول سکتے ہو؟ وہ الفاظ جو تو اپنے باپ کے لیے نہیں بول سکتا، وہ الفاظ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے لیے بولنا کیسے جائز ہے؟ اور ناظرین کرام، میں اس ناہنجار کے ان جملوں پر آپ کی خصوصی توجہ چاہوں گا۔ بات اصل تو خود سرکار کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو ادھر بات نہ بھی لے جاؤ کہ سرکار فرما رہے ہیں، چلو بات ادھر نہ بھی لے جاؤ کہ سرکار فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، چلو بات ادھر نہ بھی لے جاؤ کہ سرکار فرما رہے ہیں، مطلب اگر لے جاؤ تو کیا کہنا چاہ رہا ہے یہ شخص؟ ادھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین معاذ اللہ ان کے کفر کی بات کر رہا ہے، اس کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ یہ بات تو سرکار کی ہے، چلو بات ادھر نہ بھی لے جاؤ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر لے جاؤ تو ادھر صحابہ کرام کے کفر کی بات کی، چلو بات ادھر نہ بھی لے جاؤ تو اگر لے جاؤ تو ناظرین کرام، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ صحابہ تک نہیں رکا، یہ میرے آقا علیہ السلام تک پہنچ چکا ہے، اس کو گستاخیوں کی لت لگ گئی ہے، یہ اب صحابہ کرام تک نہیں رہا، یہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا تک آ چکا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ ناظرین کرام اس بات کا یقین نہ کریں کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں دریدہ دہانی نہیں کر سکتا، ایسی بات ہرگز نہیں ہے، یہ اس سے قبل دریدہ دہانی کر چکا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں یہ کہہ چکا کہ معاذ اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کلمہ کفر بولا، انہوں نے ستارے کو رب کہا۔ آپ اسی کی زبانی سنیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام قرآن مجید برہان رشید میں موجود ہے۔ اب ہوں اللہ کے خلیل اور ستارے کو اپنا رب کہہ دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن قرآن میں ہے کہ انہوں نے کہا، ناظرین کرام، یہ کہہ رہا ہے کہ ہوں اللہ کے خلیل اور ستارے کو رب کہہ دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بات معقول ہے، ایک عام مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا، تو جناب خلیل الرحمن
جن کا کلمہ پڑھ کے ہی ان کے امتیوں نے ایمان کے دروازے سے اندر داخل ہونا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان سے اس بات کا تصور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہاں تک بات درست ہے، لیکن یہ لیکن سے لیکن قرآن میں ہے کہ انہوں نے کہا، لیکن قرآن میں ہے کہ انہوں نے کہا، لیکن قرآن میں ہے کہ انہوں نے کہا، لیکن قرآن میں ہے کہ انہوں نے کہا۔ لیکن پڑھے لکھے حضرات کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ لیکن برائے استدراک ہے۔ پچھلی کلام سے جو وہم پیدا ہوا کہ جناب خلیل الرحمن علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسی بات ہرگز نہ کی ہوگی، لیکن سے اس ناہنجار نے اس وہم کا ازالہ کیا کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ خلیل الرحمن ہیں اور انہوں نے یہ بات نہ کی ہوگی، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کہی، قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کہی۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب کلمہ کفر کی نسبت کر رہا ہے۔ آپ مزید سنیے کہ کیا کہہ رہا ہے۔ قال ھذا ربی، اب ھذا کس پر بولا؟ ستارے پر۔ ھذا ربی، یہ جملہ ستارے کے لحاظ سے میں کہوں، آپ کہیں، کوئی کہے تو کفر ہوگا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کے بارے میں کہا۔ اب یہ اس بات کی تصریح کر رہا ہے کہ میں کہوں تو کفر ہے، آپ کہیں تو کفر ہے، کوئی کہے تو کفر ہے، لیکن معاذ اللہ حضرت ابراہیم نے کہا۔ ناظرین و سامعین، یہ گستاخیوں کی لت جسے لگ جائے وہ ایسا ہی کرتا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ کریم اہل سنت کے نشیمن کو ایسے گستاخوں کے سائے سے بھی محفوظ رکھے جو زبانی طور پر تو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، لیکن ان کی گستاخیوں سے نہ صحابہ محفوظ، نہ اہل بیت کرام محفوظ، نہ انبیاء محفوظ، نہ رسل محفوظ۔ اور ہمیں خدشہ ہے کہ اس ناہنجار کو اگر اب بھی پٹا نہ ڈالا گیا تو اب اس کا اگلا حملہ ذات خداوندی پہ ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں با ادب رکھے، با ادب مارے اور بے ادبوں کے سائے سے بھی ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین بحرمت النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ Truth TV